اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی پیارے اسلامی بھائیو، ابھی اس سے پہلے آپ نے خلاصۃ النحو کا جو سبق پڑھا ہے تو اس سبق کا کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا، تو اس میں اب اس سبق کا باقی حصہ بتایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ پڑھ رہے ہیں جار مجرور کے متعلق۔ ٹھیک ہے، چلیے فائدے میں یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیے کلام کے اندر اگر کوئی ایسا فعل یا شبہ فعل موجود ہو جس کے متعلق جار مجرور کو کیا جا سکتا ہو تو ان کو اسی کے متعلق کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، جیسے قرأت القرآن فی البیت، میں نے قرآن کو گھر کے اندر پڑھا۔ ٹھیک، آگے فرما رہے ہیں اور اگر ایسا نہ ہو تو اس لفظ کے مطابق فعل یا شبہ فعل محذوف مانیں گے جس کے ساتھ جار مجرور کا تعلق ہے۔ تو دیکھیے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے آپ کو بھی بورڈ کے اندر دکھایا تھا کہ جس جملے کے اندر جار مجرور ہے، اگر اس جملے کے اندر کوئی فعل یا شبہ فعل موجود ہیں تو اس جار مجرور کو اسی فعل یا شبہ فعل سے متعلق کر دیا جائے گا، جیسا کہ قرأت القرآن فی البیتی، میں نے گھر کے اندر قرآن پڑھا۔ تو یہ قرأتو جو ہے، قرأتو یہ ہو جائے گا فعل اور فاعل، القرآن یہ ہو جائے گا آپ کا مفعول بہ، اور فی البیتی میں جو فی ہے یہ ہوگا حرف جار، اور البیتی مجرور، یہ جار مجرور سے مل کر ظرف لغو قرأتو فعل سے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جار مجرور مل کر متعلق قرأتو فعل سے۔ ٹھیک ہے، اب ہوگا اب یوں کہیں گے قرأتو فعل اپنے فاعل، مفعول اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں قرأت فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اچھا، اور اگر جملے کے اندر جار مجرور ہے لیکن اس جملے کے اندر کوئی فعل یا شبہ فعل نہیں ہے کہ جس فعل یا شبہ فعل سے اس جار مجرور کو متعلق کیا جائے، تو اب کیا کریں گے؟ تو اب فعل یا شبہ فعل کو محذوف مانیں گے۔ ٹھیک ہے نا، تو اب جب محذوف مانیں گے تو کس طریقے کا محذوف مانیں گے؟ تو وہ بھی ہم نے آپ کو دکھایا کہ وہ محذوف جو ہے مبتدا کے مطابق نکلے گا، یعنی اگر جار مجرور خبر ہے تو مبتدا کو دیکھیں گے، اگر مبتدا مذکر ہے تو فعل محذوف مذکر نکالیں گے، واحد ہے تو واحد نکالیں گے، تثنیہ ہے تو تثنیہ، جمع ہے تو جمع، مؤنث ہے تو مؤنث نکالیں گے۔ اور اگر جار مجرور صفت واقع ہو رہا ہے تو اب یہاں پر فعل یا شبہ فعل جو محذوف مانیں گے وہ موصوف کے اعتبار سے مانیں گے۔ موصوف اگر آپ کا واحد ہے تو آپ کا فعل یا شبہ فعل جو محذوف مانا جا رہا ہے وہ بھی واحد، مذکر ہے تو مذکر، تثنیہ ہے تو تثنیہ، جمع ہے تو جمع، اس طریقے سے محذوف مانا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں آپ اپنی کتاب کے اندر مثلا جار مجرور اگر خبر کی جگہ واقع ہوں تو فعل یا شبہ فعل مبتدا کے مطابق محذوف مانیں گے۔ ٹھیک ہے، جیسے الرجل فی الداری، الرجل فی الداری، تو اس میں الرجل ہے مبتدا اور فی الدار ہے آپ کا جار مجرور سے مل کر متعلق کس کے؟ اب یہاں پر اگر آپ شبہ فعل نکال رہے ہیں تو کہیں گے ثابتن کے، اور اگر فعل نکال رہے ہیں تو آپ کہیں گے ثابتہ کے۔ ٹھیک ہے نا، لیکن یہاں پر آپ شبہ فعل نکالیں تو آپ کہیں گے ثابتن۔ ٹھیک، تو آپ دیکھیں آپ الرجل مذکر ہے تو آپ ثابت مذکر ہی نکالیں گے ثابتن، اور الرجل مفرد ہے تو ثابتن کو بھی آپ مفرد نکالیں گے یعنی واحد ہی نکالیں گے۔ ٹھیک ہے، تو الرجل فی الداری، تو اس کی ترکیب آپ یوں کریں گے الرجل مبتدا، فی الداری میں فی حرف جار، الداری مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ثابتن اس میں فاعل،
سے ثابتن اس میں فائل، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فائل، اس میں فاعل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر الرجل کی جگہ المرأۃ آ جائے یعنی مؤنث آ جائے تو آپ یوں کہیں گے المرأۃ فی الدار، تو ترکیب آپ یوں کریں گے المرأۃ مبتدا، ٹھیک ہے، فی حرف جار الداری مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ثابتتن، ثابتتن یعنی مؤنث کا صیغہ نکالیں گے. ثابتتن اس میں فاعل کے، ثابتتن اس میں فاعل، اس میں ہیا ضمیر، کیا ہیا ضمیر اس میں پوشیدہ، فاعل محذوف بھی کہیں گے نا حضرت؟ یا محذوف بھی کہہ سکتے ہیں. ثابتتن اس میں فاعل محذوف کے، ٹھیک ہے، ثابتتن اس میں فاعل، اس میں ہیا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور اس متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ بات ہو گئی آپ کی مبتدا و خبر والی. اور اگر جار مجرور صفت ہیں تو اب کیسا محذوف مانیں گے تو وہ دیکھیں آپ. اور اگر صفت کی جگہ واقع ہوں کون، جار مجرور، تو فعل یا شبہ فعل موصوف کے مطابق محذوف مانیں گے. یعنی جیسا موصوف ہے، اگر موصوف مفرد ہے تو فعل محذوف یا شبہ فعل محذوف جو بھی ہو وہ مفرد نکالیں گے، اور اگر تثنیہ و جمع ہے تو فعل یا شبہ فعل جو محذوف، جو بھی محذوف مان رہے ہیں ہم، وہ تثنیہ و جمع نکالیں گے. یہ مؤنث ہے تو ادھر بھی مؤنث، یہ مذکر ہے تو مذکر. یعنی اور ایسے ہی موصوف اگر آپ کا مرفوع ہے، موصوف اگر مرفوع ہے تو یہ فعل یا شبہ فعل کو بھی مرفوع نکالیں گے. موصوف اگر منصوب ہے تو فعل یا شبہ فعل کو بھی منصوب نکالیں گے. موصوف اگر مجرور ہے تو فعل یا شبہ فعل کو بھی مجرور نکالیں گے. ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ ایک مثال دیکھیں، رأیت ہلالا فی السحابی. ٹھیک ہے. آئیے اس مثال کو آپ بورڈ پر سمجھ لیجئے اچھی طریقے سے. جی، رأیت ہلالا فی السحابی. فی الصحابی، صحابی حضرت. اچھا صحابی، اچھا ٹھیک ٹھیک، صحائب جمع دے رکھا ہے. اس کا واحد آتا ہے ہاں صحاب، بادل، جس کا معنی بادل آتا ہے، اس میں جمع دے رکھا ہے صحائبی. ٹھیک ہے جی. پیارے اسلامی بھائیوں، آپ اس میں دیکھیں جی، رأیت ہلالا فی الصحابی، اس جملے کے اندر، اس جملے کو انہوں نے پیش کیا ہے یہ دکھانے کے لیے کہ جار مجرور اگر صفت بن رہے ہیں تو وہاں پر اگر فعل مذکور ہے تب تو ٹھیک ہے، اور اگر مذکور نہیں ہے، ہاں اگر مذکور نہیں ہے تو اب اس کو فعل کو یا شبہ فعل کو محذوف مانیں گے بالکل موصوف کے اعتبار سے. ٹھیک ہے نا. تو پیارے اسلامی بھائیو، اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں سے دیکھیں ہلالا فی الصحابی، تو ہلال ہے موصوف اور صحاب ہے یہ فی الداری ہے آپ کا صفت. یہ موصوف ہے، یہ صفت ہے. موصوف صفت میں یہاں سے لے کے یہاں تک کوئی بھی فعل مذکور نہیں ہے. اب یہاں پر آپ رأیتو والے فعل کو نہیں دیکھیں گے. ٹھیک ہے. کہیں کوئی رأیتو فعل کو دیکھنے لگے کہ حضرت یہاں تو رأیتو فعل مذکور ہے. اب اس وقت میں جو ہے رأیتو فعل کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ صرف موصوف صفت کے اندر دیکھا جائے گا. موصوف صفت میں کوئی فعل نہیں ہے نا، تو اب یہاں سے تعلق نہیں رہے گا، بلکہ یہاں یہ صفت بن رہا ہے نا. تو اب دیکھیے ہم کیا کریں گے، رأیت ہلالا فی الصحابی، تو اس مثال میں جو ہے ہلال جو ہے ہمارا وہ موصوف ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں فی جو ہے وہ جار ہے، اور الصحاب جو ہے وہ مجرور ہے، اور یہ جار مجرور مل کر متعلق ہیں. جی متعلق، اچھا کس کے متعلق مانیں گے،
تو ہلالن یہاں پر ہمارا مفرد ہے، مذکر ہے، منصوب ہے، تو اب ہم یہاں پر شبہ فعل محذوف مانیں گے جو کہ مفرد بھی ہوگا، مذکر بھی ہوگا اور منصوب بھی ہوگا، ٹھیک ہے، منصوب یعنی نصب ہوگا اس پر، متعلق ثابتن کے، ثابتتن، ثابتن صحیح ہے، ثابتن کے، صحیح ہے ثابتن، ثابتن کے، ٹھیک ہے۔ اب پیارے اسلامی بھائیو یہ ثابتن جو ہے ہمارا، یہ ثابتن ہے اس میں فاعل، اور ہر اس میں فاعل کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے جو کہ فاعل بنتی ہے، تو ہم کہیں گے ثابتن کے اندر ہوا ضمیر ہے فاعل، ثابتن اپنے فاعل، ثابتن جو اس میں فاعل ہے یہ اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر، ٹھیک ہے، کس طریقے سے وہ دیکھیں آپ، ثابتن ہے آپ کا اس میں فاعل، اس میں فاعل، اور اس کے اندر ہوا ضمیر ہے فاعل، ہوا فاعل، ٹھیک ہے، اس میں فاعل اپنے فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے یہ ہو جائے گا آپ کا صفت، کیا ہو جائے گا، صفت، ٹھیک ہے۔ اب یہ والا موصوف اپنی صفت سے مل کر کے مفعول بہ، کیا ہو جائے گا، مفعول بہ، ٹھیک ہے، مفعول بہ۔ اب یہ آ جائیے رأیتو پر، رأیتو ہے آپ کا فعل اور اس میں تو ضمیر بارز ہے فاعل، یعنی فعل اور فاعل دونوں ہیں اس کے اندر، تو رأیتو آپ شارٹ میں لے لیجئے فعل اور تو ضمیر بارز یہ ہے فاعل، ٹھیک ہے۔ اب یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر کے یہ ہو جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، ٹھیک ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی پیارے اسلامی بھائیوں، اس کے اندر جو خاص چیز ہے وہ دوبارہ سے آپ پھر سماعت کر لیں۔ خاص چیز یہ بیان کی جا رہی ہے اس میں کہ جو جار مجرور ہیں اگر وہ صفت واقع ہو رہے ہیں تو وہ وہاں پر جو فعل یا شبہ فعل محذوف مانا جائے گا وہ موصوف کے مطابق مانا جائے گا، لہذا یہاں پر جار مجرور ہے فی الصحابی اور موصوف ہے ہلالن، تو فی الصحاب یہ جار مجرور سے مل کر کے صفت بن رہا ہے، تو اب اس کو پہلے متعلق مانیں گے ہم ثابتن سے، جو کہ ہلالن ثابتن، ہلالن ثابتن، یعنی یہ ثابتن جو ہے وہ ہلالن کے بالکل مطابق ہے، پھر صحابی ثابتن، تو پھر صحابی یہ جار مجرور سے مل کر متعلق ہے ثابتن کے۔ اب یہ ثابتن اس میں فاعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور اس متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے یہ بنے گا صفت، کیا بنے گا، ہلالن کی صفت۔ اب یہ ہلالن موصوف اپنی صفت سے مل کر کے، یہ موصوف اپنی صفت سے مل کر بنے گا مفعول بہ، اب یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی پیارے اسلامی بھائیو، اب اگر کسی کو